تو جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ اٹھ کے چلے جاتے تھے، کہتے تھے یہ خبیث گندی نسل ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اہل بیت پہ لعنت کا سلسلہ جاری کیا. اللہ ان پر کروڑوں بار لعنت کرے، ہر دن ہر رات کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک نیا لونڈا یوٹیوب پر نمودار ہوا ہے. واللہ میں نہیں جانتا یہ کس کا جنا ہوا ہے اور کس کا پالا ہے، کنہوں نے اس کی تربیت کی ہے. درد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. اس نام یزید کا لکھا ہے ٹائٹل پر. تیروں کا رخ سرکار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. عجیب تکیہ باز رافضی ہے یہ لونڈا، نوجوان ابھی نیا نیا ہوا ہے. رافضی تکیہ باز، مگر اشارے سرکار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. کہتا ہے صلح کر کے معاویہ نے شرائط کی خلاف ورزی کر دی، اور پھر اس نے سمیت صحابہ کرام جو بنو امیہ میں ہیں، پورے خاندان بنو امیہ پر لعنت کی اور کھلے سرے عام لعنت کروائی. استغفر اللہ. بری خصلتوں کا اس ظالم نے ذکر کیا اور کہا یہ یزید کو ورثے میں ملی تھی. یعنی یزید پلید کی جو گندی کرتوتیں ہیں یہ تھوپ رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وراثت میں منتقل کی تھی. استغفر اللہ. پھر اس پر اس نے پلید اور گندی زبان کی حد کر دی. کہا کہ گندا اور پلید نسب، یعنی نسب پر بھی تان کیا. شرم نہیں آئی بے حیا کو کہ 3-4 سیڑھیوں کے بعد، پیڑھیوں کے بعد ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب پاک سے مل جاتا ہے. کتنا بے غیرت اور ذلیل لونڈا ہے یہ دشمن اسلام ہے، جو دشمن صحابہ ہے. اصل قصور تو اس لونڈے کے والدین کا ہے، جنہوں نے اس کو جم کے تربیت اچھی نہیں کی، تربیت گندی کی ہے. کاش یہ لونڈا ایک روایت صحیح، صرف ایک روایت صحیح پڑھتا کہ دیکھو مسلمانوں، سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین شہید کربلا نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، معاویہ میں یہ برائی ہے، معاویہ میں یہ برائی ہے، اس نے معاہدہ کر کے ہم سے شکوں کی خلاف ورزی کی ہے. یہ ایک حدیث تو بیان کرتا ہے، ایک سند صحیح کے ساتھ ایک روایت تو بیان کرتا، جنت کے شہزادوں کا ایک قول تو نقل کرتا. جنت کے نوجوانوں کے سردار نے، ہمارے پیر و مرشد نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح بھی کی، اور پھر دونوں شہزادوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. کرے انکار. وہ تان امیر معاویہ پر کرنے والے بدبخت، تو تان کر رہا ہے جنت کے نوجوانوں کے سرداروں پر. حیا نہیں آتی تجھے؟ کس پر تان کر رہا ہے؟ کبھی آپ کی خلافت اور ریاست کو صلح کے بعد دونوں شہزادوں نے برا نہیں کہا، بلکہ خوشی سے نذرانے وصول فرمایا کرتے تھے. اور اس گستاخ صحابہ کے ماننے والوں اور والدین کو چاہیے کہ فوراً اس ظالم کی گندی اور زہریلی زبان جو صحابہ کی کرام کے خلاف یہ بھونک رہا ہے، اس زبان کو خاموش کروائیں. ورنہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خادم اور غلام ہیں. ہم عصمت صحابہ کا دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہم کریں گے، اور ہم اسے بتائیں گے کہ پورے بلاد اسلامیہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو اور آپ کی سیاست کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ تمام افراد اہل بیت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی، اور حبر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی مفسر قرآن
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی، یعنی تمام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی تھی۔ گستاخ صحابہ، رافضی سید نہیں ہو سکتا، سنیوں یاد رکھو، وہ سید نہیں ہو سکتا، سید تو غوث ورا ہیں، حضرت غوث شاہ جیلان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کہتے ہیں، اور سید تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گن گاتے ہیں، ان سب کا ادب کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم اس لونڈے کو حسنین کریمین کے نانا جان کا ارشاد سناتے ہیں علیہ تحیت والسلام کا۔ فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا اسے دیکھا، جس نے مجھ کو دیکھا ہے، اس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، یعنی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، جس نے میرے کسی صحابی کو برا بلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ خدا کا خوف کر، اللہ کی لعنت سے بچ، فوراً توبہ کر اور اپنا رجوع جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر۔ دوسری حدیث مبارکہ، لعنت اللہ علی شرکم، ظالموں تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو جو تم اصحاب مصطفیٰ پر بھونکتے ہو۔ اس نے لعنت کروائی بنی امیہ پورے خاندان پر۔ تیرا خانہ خراب جائے ظالم، تجھے پتہ نہیں؟ اس کے اندر امام عادل، امام برحق، خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت سیدنا یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدتنا ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرتی تھیں اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے تھے، جن کے تمام گناہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم کب آپ کی سیاست کو مانتی ہیں؟ کب سے؟ اس وقت سے جب ہمارے آقا مولا جناب حسن مجتبی اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کی حکومت کو تسلیم کیا اور خلافت آپ کی سپرد فرما دی۔ آپ عظیم صحابی رسول ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ماموں ہیں، کاتب وحی ہیں، عظیم فاتح ہیں۔ آپ کی حکومت پر تمام صحابہ و اہل بیت اطہار کا اتفاق تھا۔ آپ امام عادل ہیں، ہادی ہیں، مہدی حکمران ہیں۔ بنو امیہ میں جو کمینے ہیں، جو ذلیل ہیں، جو پلید ہیں، ان کو برا کہو، ظالموں صحابہ کرام کو معاف کر دو، اور بنو امیہ میں جو اچھی خصلتوں والے لوگ ہیں ان سے بھی حیا کرو۔ برے لوگ تو صرف بنو امیہ میں نہیں بلکہ بنو عباس کے اندر بھی ہیں، لہٰذا جو برے ہیں وہ کسی خاندان سے بھی ہو وہ برے ہی ہیں، جو اچھے ہیں وہ کسی خاندان سے بھی ہو وہ اچھے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ لوگوں کے ایمان کو چھیننے والے ہرکارے، یہ ظالم ہے، یہ لوگوں کی اغیار کی ایجنسیوں کی ایمان پر چلنے والے ہیں، ان کو پتہ نہیں، اللہ معاف فرمائے، کتنا ان کے بڑوں کو یا ان کو، میں اس کو جانتا نہیں ہوں، واللہ نہیں جانتا، کتنا ان کو، کتنے کو کروڑوں ڈالر آئے ہیں، پھر جا کر صحابہ کرام کو یہ گالیاں بک رہے ہیں۔ ورنہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں، یزید پلید بدبخت کا نام لے کر ساتھ کیا جی اس کا خاندان، اور تیر سارے صحابہ کرام کی طرف چلا رہے ہیں۔ بتا ذرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا لیتا ہوں پتہ، ذرا میں پہلے پتہ کر لوں کہ تو ہے کون اور کس کا ہے،
پھر میں تیرا علاج کرتا ہوں، یا یہ کہ تیرا رجوع آ جائے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت تجھے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ ہم الحمدللہ میدان میں آئیں گے اور تجھے وہاں پر پہنچائیں گے جہاں سے تجھے نکالنے والوں نے باہر پھینکا ہے، ہم پھر انشاءاللہ تجھے واپس اسی طرف پہنچا دیں گے۔ تو کون ہے؟ کھلے عام صحابہ کرام کی گستاخی کرنے والا، شرم میں ڈوب مر ظالم۔